بنائیں یا خزانے کے جو معاملات ہیں وہ میرے اختیار میں دیں، میں اس شعبے میں کام کروں گا۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میں اس شعبے کو، اس معاملے کو جانتا بھی ہوں، یعنی یہ خزانے کے جو معاملات ہیں میں ان کو جانتا بھی ہوں اور میں اس بارے میں بڑی حفاظت کے ساتھ یہ کام کروں گا اور مجھے یہ والا عہدہ دیں۔ اچھا، یہاں پر میں رک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے بڑی لمبی چوڑی اس موقع پر بحث کی ہے۔ سب سے پہلے ایک بات کی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے از خود عہدے کا کیوں مطالبہ کیا کہ مجھے آپ خزانے پر مقرر کریں یا وزیر خزانہ بنائیں یا حکومت کے جو فنانس کے معاملات ہیں وہ میرے سپرد کریں۔ یوسف علیہ السلام نے خود کیوں اظہار کیا، خود کیوں کہا کہ مجھے آپ اس عہدے پر فائز کریں، حالانکہ اخلاقی طور پر یہ حق بنتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کہتے کہ مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے اور مجھے ان عہدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں کسی حکومتی عہدے کا طلبگار نہیں ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنایا جائے، جو ملک کے خزانے ہیں وہ میرے سپرد کیے جائیں۔ یہ ایک اعتراض یا ایک بات حضرت یوسف علیہ السلام پر کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظاہری وصال مبارک ہو گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد کسی بھی صحابی نے خلافت کو طلب نہیں کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ نے بھی کوئی طلب نہیں کیا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، نہیں، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس عہدے کو طلب کیا، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس عہدے کو طلب کیا، نہ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ نے بھی اس عہدے کو طلب نہیں کیا۔ لوگوں نے آپ کو یہ عہدہ دیا، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کہا کہ آپ اس خلافت کے حقدار ہیں اور آپ اس مسند اور اس منصب کو سنبھالنے کے اہل ہیں، لیکن آپ نے خود اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عہدے کا، حکومتی عہدے کا خود مطالبہ کیوں کیا؟ یاران گرامی، اس حوالے سے علماء نے چند ایک باتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اور یہ فی زمانہ آج کے دور میں بھی ان چیزوں کی بڑی اشد اور بڑی اہم ضرورت ہے، اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خود عہدہ طلب کرنے کی کچھ وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ جانتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ آنے والے سالوں میں حکومت کے معاشی معاملات بہت کمزور ہونے والے ہیں۔ جس طرح کے بادشاہ کو خواب آئی تھی کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بیان کی کہ آنے والے جو 7 سال ہیں وہ بڑی خوشحالی کے ہوں گے اور اس کے بعد جو اگلے 7 سال ہیں وہ بڑا قحط پڑے گا اور سارا اناج غلہ ختم ہو جائے گا۔ مطلب کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں اس حکومت کو، اس سلطنت کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، معاشی طور پر یہ حکومت بڑی کمزور ہونے والی ہے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، اور پھر مالی طور پر اگر کوئی پریشان ہو، یعنی غریبی جو ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی سے پناہ مانگی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں غربت سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ غربت بعض دفعہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے کہ جو مالی مشکلات ہیں، مالی مسائل جو ہیں، غربت جو ہے، غربت سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے کہ میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ سرکار نے فقیری کو پسند کیا ہے، فرمایا الفقر فخری، فقیری پر مجھے فخر ہے۔ فقیری اور چیز ہے، غربت اور چیز ہے، فقیری اور شے ہے۔ فقیری کو سرکار نے پسند کیا ہے اور سرکار نے کہا کہ فقیری پر مجھے فخر ہے، لیکن غربت کو سرکار نے پسند نہیں کیا،
بلکہ غربت سے اللہ کی پناہ مانگی کہ سرکار نے فرمایا کہ غریبی ہی بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے، خواب کے ذریعے ان کو پتہ چل چکا تھا کہ آنے والے جو سال ہیں حکومت کے، یہ مالی طور پر بڑے ان کو مسائل ہوں گے اور بڑی غربت ان پر آنے والی ہے، فاقہ آنے والا ہے، اناج نہیں ہوگا، غلہ نہیں ہوگا، ان پر قحط پڑنے والا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اس کا حل جانتے تھے اور جانتے تھے کہ اس غربت سے، اس فاقے سے اور اس قحط سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے، تو یہ سارا معاملہ چونکہ وزیر خزانہ کے متعلقہ تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اس عہدے کو طلب کیا کہ مجھے خزائن الارض پر یعنی وزیر خزانہ مجھے بنایا جائے، تاکہ حکومت جس مصیبت میں پھنسنے والی ہے میں تمام لوگوں کی مدد کر سکوں اور ان کو اس مصیبت سے نکال سکوں۔ ایک تو وجہ یہ تھی، اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کا خود عہدہ طلب کرنا، اس سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور قرآن پاک کی اس آیت سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہو کہ فلاں عہدے پر میں کام کر سکتا ہوں یا فلاں کام کا مجھے تجربہ ہے تو فلاں عہدے پر میں کام کر سکتا ہوں اور میں لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں، تو خود بھی عہدہ طلب کرنے میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ خود عہدہ طلب کرنے میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسکول ٹیچر کی ویکینسیاں آتی ہیں حکومت کی کہ گورنمنٹ ٹیچر کے لیے، سرکاری ٹیچر کے لیے، تو اس کے لیے بھی تو ہم خود اپلائی کرتے ہیں نا، کاغذات خود جمع کرواتے ہیں، ڈگریاں خود جمع کرواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ حکومت ان میں سے ٹیچر سلیکٹ کر لیتی ہے۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی حکومتی عہدے ہیں، پولیس کا محکمہ ہو، فوج کا محکمہ ہو، تو حکومت صرف اعلان کرتی ہے کہ اتنی سیٹیں خالی ہیں۔ تو اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اس کا اہل ہوں اور میں اس عہدے پر کام کر سکتا ہوں اور میں اس عہدے پر بیٹھ کر لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں، تو وہ از خود اپنے کاغذات جمع کرواتے ہیں۔ اسی طرح الیکشن کا جب دور آتا ہے تو یہاں پر اکثر ہمارے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے، کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر تو یہ الیکشن کا تصور نہیں ہے، اور اسلام کے اندر تو یہ خود اپنے اشتہار بنوا کے کہنا کہ مجھے ووٹ دو اور ووٹ مانگنا، یہ اسلام کے اندر تو جائز نہیں ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ خلفائے راشدین نے ووٹ نہیں مانگے تھے، خلفاء راشدین نے ووٹ نہیں مانگے تھے، لوگوں نے خود ان کو ووٹ دے کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو خلیفہ مقرر کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ووٹ مانگنا اور ووٹ کے لیے کہنا شرعی طور پر گناہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ اور قرآن کی یہ صورت اور اس کی یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ کسی اچھے عہدے کے لیے آپ اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہوں تو اس عہدے کا مطالبہ اور تقاضا کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں بلکہ عین شرعی کام ہے۔ یہ مسئلہ ایک شرعی مسئلہ تھا جو اس میں حل ہو گیا۔ بہرکیف حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنائیں اور خزانے کے سارے معاملات آپ میرے سپرد کریں اور میں انشاءاللہ اس عہدے کو بڑے اچھے طریقے سے چلاؤں گا۔ انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بادشاہ نے تو جو کہ ہر عہدے کا آفر کیا تھا کہ جس عہدے پر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو فائز کرتا ہوں، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو پسند کیا، اور ہوا یہ کہ قید سے نکل کر جیل سے رہا ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حکومت اور اس سلطنت کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا گیا۔ اور قرآن پاک نے اس موقع پر کہا کہ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح ہم نے پھر یوسف علیہ السلام کا زمین میں ایک مقام اور مرتبہ بنا دیا۔ کہ اب آپ تھوڑا پیچھے دیکھیں نا، تھوڑا پیچھے دیکھیں کہ وہ بچہ جو جس کے بھائیوں نے ہی اس کو غیروں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہو، بیچ دیا ہو، اور وہ بچہ ایک دور میں اسی ملک کے بازار کے اندر بکا ہے اور غلام بن کر اس کو بیچا گیا، پھر اس پر الزام لگا کے جیل میں اس کو ڈال دیا گیا، اور 7 سال تک وہ جیل کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتا رہا۔ اتنی مشکلوں اور مصیبتوں سے نکل کر
اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت قدم رکھا اور وہ ان مصیبتوں میں ثابت قدم رہا، صبر کرتا رہا، تو اللہ نے صلہ اور اجر کیا عطا فرمایا کہ اسی ملک کی وزارت عطا فرما دی، اسی سلطنت کی وزارت عطا کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا۔ عربی کا محاورہ ہے العطایا علی قدر البلایا، کہ جتنی سخت مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیچھے زندگی کے جتنے بھی سال گزرے ہیں وہ مسلسل آزمائشوں میں گزارے، مسلسل تکلیفوں پر تکلیفیں اور تکلیفوں پر تکلیفیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان تکلیفوں کا صلہ عطا کیا تو صلہ کیا عطا کیا کہ اسی حکومت کا سب سے مرکزی عہدہ وزیر خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیا۔ اور قرآن پاک نے کہا کہ یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہتا ہے وہ مقرر کر دیتا ہے، فائز کر دیتا ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کا یوسف علیہ السلام کا ہم نے اپنی رحمت سے یہ حصہ مقرر کر دیا تھا جو یوسف کو عطا کیا ہے، اور فرمایا کہ لا نضیع اجر المحسنین، کہ ہم نیکی کرنے والوں کا اجر اور صلہ ضائع نہیں کرتے ہیں، کہ جو نیکی پر ثابت قدم رہیں، نیکی پر قائم رہنے والے جو لوگ ہیں، ہم اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کا اجر، ان کا صلہ ضائع نہیں کرتے، ان کو ان کا اجر ملتا ہے، جلد مل جائے یا دیر سے ملے، لیکن ان کا اجر اور ان کا صلہ ضائع نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، اب تھوڑا سا پیچھے چلیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں ملوث کیا جا رہا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا اور اس گناہ سے بچے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی ملک، کہ جس ملک میں آپ پر زنا کا الزام لگا کر یا آپ پر ہتک عزت کا الزام لگا کر جس ملک کی جیل میں آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اسی ملک کا رب نے آپ کو وزیر بنا دیا ہے، حکومت کا عہدہ دے دیا ہے۔ یہ سارا کچھ اسی بات کا نتیجہ ہے بظاہر کہ آپ اس گناہ سے بچے رہے اور نیکی پر قائم رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی پر قائم رہنے والوں کا اجر ہم کبھی بھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور ہم جو سمجھتے ہیں نا، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ میں تو اس گناہ میں نہیں پڑنا چاہ رہا تھا، بس یہ دوستوں کی وجہ سے، بس میں تو بالفرض پوچھیں یا آپ نے شراب پی تھی اور جی نہیں بس وہ ویاہ سی تو بس وہ سارے کزن ملے سی تو انہوں نے بس رلے سی سارے تو انہیں بس میں بدو بدی پیا دیتی۔ یہ ہمارے عام طور پر اپنے گناہ کو جائز کرنے کے یا خود کو بے قصور کرنے کے یہ بہانے ہیں کہ جی وہ بس زبردستی مجھے کروا دیا ہے ورنہ میں تو نہیں کر رہا تھا، بس وہ مجھے سارے جمع تھے تو بس مجھے وہ کرنا پڑا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں وہ ہر حال میں حرام ہیں، اور جن چیزوں کو جائز رکھا ہے وہ چیزیں ہر حال میں جائز ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اگر چاہتے تو عذر پیش کر سکتے تھے کہ جی مجھے تو انہوں نے باندھ لیا تھا اور مجھے تو اتنے کمروں میں تالوں کے اندر انہوں نے قید کر لیا تھا تو یہ مجبوری میں مجھ سے ہو گیا، چاہتے تو عذر بھی پیش کر دیتے، لیکن آپ نے عذر پیش نہیں کیا بلکہ آخری دم تک اس گناہ سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ اور جب اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہے اور نیکی پر ثابت قدم رہے تو اللہ نے یہ اس کا اجر اور صلہ عطا فرمایا کہ اللہ نے حکومت کا عہدہ عطا فرما دیا۔ تو نیکی پر جب ہم ثابت قدم رہتے ہیں، نیکی پر ثابت قدم رہیں، گناہ سے بچنے پر جب ہم ثابت قدم رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے عزتیں عطا فرماتا ہے، اپنی جناب سے پھر اس کے اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یاران اگر ہم بات کو آگے چلاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ملک کی خزانے کی سارے معاملات آپ کے سپرد کر دیے تو آپ نے سب سے پہلے پوری سلطنت کے اندر یہ اعلان کیا، آپ نے کہا کہ اس سال ہم صرف اناج اگائیں گے، اس کے علاوہ فصلوں میں اور کوئی شے نہیں اگائیں گے، یعنی جانوروں کے کھانے پینے چارے وارے کے لیے آپ ویسے جڑی بوٹیاں اور جنگلوں میں ویسے آپ چرائیں، لیکن چارہ آپ اپنے کھیتوں میں اپنی فصلوں میں کاشت نہ کریں، صرف کھانے پینے کی چیزیں
سبزیاں یا اناج جتنا یا غلہ جتنا ہے آپ صرف وہی اپنے کھیتوں میں کاشت کریں گے، اور صرف اتنا حصہ اپنے اناج کا آپ اپنے پاس رکھیں گے جتنا کہ ایک سال میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ تھا آپ کا کہ مطلب ایک بندے کے ہاں 100 من گندم ہوئی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، 100 من گندم ہوئی ہے، لیکن اس کے گھر کا جو خرچہ ہے گندم کا پورے سال کا وہ 20 من ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 20 من اپنے پاس رکھو اور باقی جو 80 من گندم ہے وہ حکومت کو جمع کرواؤ، اور اس کے عوض جو بھی تمہاری رقم ہے، جو بھی تمہارے پیسے ہیں وہ تمہیں مل جائیں گے۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا پوری سلطنت کے اندر، کسانوں کے اندر، کہ آپ صرف گندم یا اناج کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں آپ صرف ان کی کاشت کریں گے، اور جتنی ایک سال میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اتنا آپ اس کو سٹوں سے نکالیں اور استعمال کریں، اور باقی سٹوں کے اندر رکھ کے اسی طرح آپ حکومت کو فروخت کریں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے بڑے گودام تعمیر کروائے اور ان گوداموں میں وہ اناج سٹوں سمیت جمع رکھا، اور اس طرح اگلے سال آیا، اگلے سال بھی اسی طرح آپ نے اناج جمع کیا، اس سے اگلا سال آیا پھر آپ نے جمع کیا، پھر آیا پھر آپ نے، اسی طرح 7 سال جو اناج اور غلے کی فراوانی رہنی تھی، ان 7 سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جتنے گودام بنائے تھے وہ سارے کے سارے اناج اور غلے سے بھر لیے، اور اس کے بعد اگلے 7 سال شروع ہو گئے جو قحط کے 7 سال تھے، اور جب وہ مشکل کے اور قحط کے سال آئے تو اس میں آہستہ آہستہ لوگوں کے پاس اناج ختم ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا، اور پھر لوگ حکومت کے پاس آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئیں کہ جی ہمارے پاس اناج ختم ہو گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اناج دیتے رہے، کیونکہ پہلے آپ نے سٹور کر لیا تھا، اناج بنا لیا تھا، غلہ جمع کر لیا تھا، تو پھر جتنی بھی آپ کی عوام تھی، جتنی بھی رعایا تھی، آپ اگلے 7 سال تک ان کی ضرورتیں اپنے اسی حکومتی خزانے سے پوری کرتے رہے، اور اس طرح آپ نے پوری سلطنت کو اس 7 سال کے قحط سے آپ نے نکال لیا، اور لوگوں کو پریشانی سے اور مفلسی سے اور غریبی سے اور لوگوں کو پریشان ہونے سے آپ نے بچا لیا۔ لیکن ان 7 سالوں میں ہوا یہ، جو آخری 7 سال تھے قحط والے، ان میں ہوا یہ کہ لوگوں نے پہلے تو جو ان کے پاس اشرفیاں یا سکے موجود تھے ان سے اناج خریدا، چونکہ حکومت پہلے ان سے خرید چکی تھی، اب تو وہ حکومت کی ملکیت ہے، ان سے اناج خریدا۔ جب وہ اناج ان پیسوں سے خرید چکے، اس کے بعد اناج ختم ہو گیا، اگلی دفعہ باری آئی تو لوگوں نے اپنے جانور حکومت کو جمع کروائے، یوسف علیہ السلام کو جمع کروائے، اور پھر اناج حاصل کیا۔ جب وہ چیزیں ختم ہو گئیں تو اگلا سال آیا تو لوگوں نے ان کے پاس جو زیورات تھے وہ جمع کروائے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج خریدا۔ اس سے اگلا سال آیا تو انہوں نے اپنی زمینیں جمع کروائیں، اور زمینیں جمع کروا کے اناج خریدا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا ریٹ اور اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرکیف اس طرح کرتے کرتے ہوا یہ کہ 7 سال جو قحط کے تھے، ان 7 سالوں میں لوگوں نے اپنا سارا کچھ بیچ بچا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج اور غلہ حاصل کرتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے ہیں، لیکن ان 14 سالوں میں، پہلے 7 اور آخری 7 سال، ان 14 سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام سلطنت کے تمام لوگوں کو خرید لیا تھا، اور لوگوں نے اپنے بچوں کو جمع کروا کے اناج اور غلہ حاصل کیا۔ لیکن یہ اللہ کی ایک حکمت تھی، اللہ کی، یہ کوئی ظلم نہیں تھا، میں اس کو عرض کرتا ہوں، یہ ظلم نہیں تھا، اللہ کی حکمت تھی کہ لوگوں نے اپنے بچے جمع کروا کے، اپنے جانور بھی جمع کروا دیے یوسف علیہ السلام کو، اپنے زیورات جمع کروا دیے، اپنی زمینیں جمع کروا دی، اپنا روپیہ پیسہ جمع کروا دیا، اور سب کچھ جمع کرا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جمع کروا کے خود بالکل خالی ہو گئے۔ اور جب آخری سال آیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنا غلام بنا لیں، لیکن خدا را کھانے کے لیے کچھ دیں، ہمیں اناج اور غلہ دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سالوں میں
آپ صرف حکومت کی وزارت پر وزیر خزانہ مقرر تھے، لیکن اپنی حکمت عملی کے ساتھ آپ نے ان 7 سالوں میں پوری حکومت اور پوری سلطنت کو خرید لیا تھا۔ سلطنت کا ہر بندہ آپ کا غلام ہو گیا، اور اس سلطنت کی تمام جائیدادیں حکومت کی ملکیت میں آ گئیں۔ اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس کے بعد جب یہ 7 سال گزر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہ سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ میری 7 سال کی کارکردگی ہے کہ ہماری رعایا اور ہماری سلطنت کا کل پیسہ وہ سب ہمارے خزانے کے اندر جمع ہے، ہماری رعایا کا ہر بندہ ہمارا غلام ہے، ہر بچہ ہمارا غلام ہے، ہماری رعایا کی ساری زمینیں جتنی بھی ہیں ان تمام زمینوں کی ملکیت اب حکومت وقت ہے۔ اور یہ میری 7 سالہ کارکردگی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام چیزوں کو خرید لیا۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو بادشاہ نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، یا کہہ لیں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اور کہا کہ جس مہارت اور قابلیت کے ساتھ حضرت یوسف نے اپنی پوری حکومت کو چلایا ہے، میں تو اتنے سالوں سے اتنی کارکردگی نہیں دکھا سکا، اور یوسف نے 7 سالوں میں ہر چیز کو حکومتی خزانے کے اندر جمع کر لیا ہے، میں یہ حکومت ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کرتا ہوں۔ اور ویسے بھی اچھا، بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آیا کہ چونکہ ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام خرید چکے تھے تو اب بادشاہ کے پاس ویسے بھی کچھ نہیں بچا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ جب سب کچھ آپ خرید چکے ہیں تو اب میرے بادشاہ ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ بادشاہت ہی میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کے سپرد سارے ملک کی بادشاہت کر دی گئی تو آپ نے پھر اعلان کر دیا، آپ نے کہا کہ جس کی زمینیں میں نے خریدی تھی میں ان کو واپس کرتا ہوں، جن کے بچے میرے پاس بطور خادم تھے میں ان کو بھی آزاد کرتا ہوں، جو لوگ میرے غلام بن گئے تھے میں ان کو بھی آزاد کرتا ہوں، جن کے جانور میرے پاس جمع تھے میں ان کو بھی آزاد کرتا ہوں، جن کے زیورات میرے پاس جمع تھے وہ تم سب کی امانتیں ہیں، آؤ اور اپنے زیور بھی واپس لے جاؤ، اور جن لوگوں نے پیسے جمع کروائے تھے وہ بھی تمہاری امانت ہے، جو کچھ تمہارا ہے سب واپس لے جاؤ، اور آج کے بعد میری پوری حکومت آزاد حکومت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر عزتوں سے نوازا کہ آپ نے چند سالوں میں حکومت کے سارے معاملات اپنے کنٹرول میں کیے، اور کرنے کے بعد سب کو دکھا دیا کہ یوسف کو اللہ نے کیا نوازا ہے اور یوسف کو اللہ نے کیا عزتیں عطا کی ہیں۔ اور جب سب کچھ حاصل کر لیا تو اس کے بعد پھر اس کو رکھا نہیں، سب پر حاکم نہیں بنے اور سب پر اپنی روبداری نہیں جمائی، بلکہ اسی طرح پھر سب کو آزاد کر دیا کہ بس میں دکھانا چاہتا تھا اور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے میں نے اگر خود عہدہ طلب کیا ہے تو کس وجہ سے کیا تھا اور میں اس عہدے پر کس طرح پورا اتر سکتا تھا، یہ صرف میں دکھانا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ ہر چیز واپس کر دی اور پوری رعایا اور پوری حکومت کو آزاد کر دیا۔ اسی دوران آپ کے بھائیوں کا کنان سے چل کر آپ کے پاس آنا ہوتا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں عرض کریں گے، لیکن یہاں میں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے ان آیتوں کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنا، کسی بھی شے کو جمع کر کے رکھنا، ذخیرہ کر کے رکھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ویسے تو انشاءاللہ کل ہفتہ ہے اور کل جامع مسجد بابری میں ہمارا درس قرآن ہے، اور اس درس قرآن میں اس مضمون کو ذخیرہ اندوزی یعنی مال جمع کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس مضمون کو انشاءاللہ کل عشاء کی نماز کے بعد بابری مسجد میں ہم تفصیلاً بیان کریں گے، لیکن یہاں چونکہ اس کا سر راہ ذکر آ گیا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ذخیرہ اندوزی کرنا شرعی طور پر جائز ہے، ذخیرہ اندوزی کرنا شرعی طور پر جائز ہے، لیکن ذخیرہ اندوزی اپنی ضرورت کے تحت، مثال کے طور پہ ایک گھر کا سربراہ اپنا گھر چلاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ بچے اور یہ بیوی، ماں باپ یا جتنے بھی گھر کے افراد ہیں
ان کے تمام تر اخراجات میرے ذمہ ہیں اور میں نے ان سب کو لے کر چلنا ہے۔ تو اب ان کی تعلیم کا خرچہ اور بیماری کا خرچہ، ان کے شادی بیاہ کا خرچہ اور دیگر گھر کی ساری ضروریات میں نے پوری کرنی ہیں۔ تو اپنی ضرورت کے تحت اگر وہ کچھ رقم گھر میں جمع رکھے، اپنی آمدنی سے کچھ رقم اگر گھر میں جمع رکھتا ہے کہ یہ وقت ضرورت کے وقت یہ پیسے کام آئیں گے، یا بینک میں جمع رکھتا ہے، تو یہ پیسے جمع کرنے میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ ضرورت کے لیے روپیہ پیسہ ہو، اناج غلہ ہو، کھانا پینا ہو، گندم ہو، دانے ہوں، یا ضرورت کے لیے کوئی بھی شے جمع کر کے رکھنا مشکل وقت میں کام آنے کے لیے، یا پلاٹ خرید کر چھوڑ دیتے ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بلکہ مشکل وقت سے نمٹنے کے لیے اگر آپ اس نیت سے یہ کام کرتے ہیں تو اس ذخیرہ پر بھی، اس ذخیرہ اندوزی پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت سے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے غریب نہ کرنا، میں غربت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ فقیری کو سرکار نے پسند کیا ہے لیکن غربت کو پسند نہیں کیا، غربت سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ تو اگر غربت سے بچنے کے لیے اور اپنے مشکل وقت سے بچنے کے لیے ہم کچھ رقم جمع کر کے رکھتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ حلال ہو، ایسا نہیں کہ نہ حلال اور حرام کا فرق کیا بس مال جمع کر لیا، ایسا نہ ہو، وہ جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال مشکل وقت کے لیے سنبھال کر اگر رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور چونکہ مشکل وقت کے لیے اس کو رکھا ہے تو سرکار علیہ السلام نے مشکل وقت سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے، تو اس اعتبار سے یہ جائز بھی ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ لیکن دوسری ایک اس کی صورت بنتی ہے، اور وہ صورت جو عام طور پر تاجر برادری کرتی ہے، جو بزنس مین تاجر برادری یہ کرتی ہے، مثال کے طور پہ اپنے گوداموں میں چینی سٹاک کر کے رکھ لی، یا گندم سٹاک کر کے رکھ لی، یا اور کوئی اناج غلہ سٹاک کر کے رکھ لیا، اور جب لوگوں میں اس اناج کی کمی آئی اور لوگوں نے اس کی ضرورت محسوس کی تو پھر اس کو مہنگے داموں بیچنا کہ چینی 100 روپے کلو ہے، میں سٹور کر کے رکھ لیتا ہوں، اور جب چینی ختم ہو جائے گی اور اس کی کمی ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے کسی بھی شے کی جب کمی ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو اب جب قیمت بڑھے گی تو پھر میں دگنی قیمت میں ڈبل پیسوں میں اس کو فروخت کروں گا۔ یہ علماء نے ناجائز لکھا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ذخیرہ اندوزوں کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں، وعیدیں فرمائی ہیں کہ یہ بری بات ہے۔ اخلاقی طور پر بھی یہ جائز نہیں ہے کہ میرا مسلمان بھائی وہ بھوکا مر رہا ہو اور میں اپنے گھر کے اندر اتنا مال جمع کر کے بیٹھا ہوں کہ جی یہ میں نے اپنے لیے جمع کر رکھا ہے، تو یہ غیر اخلاقی عمل ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے شرعی طور پر۔ لیکن اگر اپنی ضرورت کے لیے رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ہمیں عام طور پر ان 3 لفظوں پر پابند ہونا چاہیے اپنے معاشی مسائل کے لیے، اپنے معاشی حالات، مالی معاملات کے لیے 3 چیزوں پر ہمیں پابند رہنا چاہیے۔ سب سے پہلی کہ آپ علماء نے لکھا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ منع نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ منع نہیں۔ دوسری چیز طمع نہیں، اور تیسری چیز جمع نہیں۔ سب سے پہلا کیا کہ طمع نہ کریں، لالچ نہ کریں، لالچ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور دوسرا بغیر لالچ کے جائز طریقے سے اگر آپ کے پاس رزق آتا ہے تو آپ اس کو منع نہیں کریں، اس کو منع بھی نہ کریں، وہ آپ کا حصہ ہے یا آپ کا نصیب ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ۔ لیکن اس کے بعد تیسرا کہا کہ جمع نہیں۔ جمع سے مراد یہی کہ اپنی ضرورت کی حد تک اس کو رکھیں، اور باقی جو ڈھیر لگا کے رکھ لینا اور دوسرے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرنا، یہ کام غیر اخلاقی عمل ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جو سارا معاملہ کیا وہ صرف ایک حکمت کے تحت تھا۔ آپ نے اس سے منافع نہیں کمایا، آپ نے اس سے کوئی کاروبار نہیں کیا، بلکہ وہ صرف چونکہ ساری حکومت
اس دور کی جتنی بھی حکومت تھی وہ سارے لوگ غیر مسلم تھے، وہ سارے لوگ بت پرست تھے، کافر لوگ تھے سارے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سب لوگوں کو اپنے ہاتھ اور اپنے کنٹرول میں اس وجہ سے کیا کہ اب جب یہ سارے میرے احسان مند ہو جائیں گے تو اب میں جب ان کو اللہ کا پیغام سناؤں گا تو یہ سارے اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور سارے میری رسالت پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وجہ سے آپ نے ایک دفعہ سب کو اپنے کنٹرول میں کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے سب کو آزاد بھی کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان بھی ہو گئے، بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہو گئے۔ تو یاران گرامی، آج کی جتنی بھی گفتگو تھی اس کا زیادہ حصہ جو تھا وہ فنانس کے متعلقہ تھا، علم معاشیات کے متعلقہ تھا۔ بہرکیف قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، قرآن پورا ضابطہ حیات ہے۔ آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے، شادی بیاہ سے لے کر آپ کی گھریلو زندگی کے معاملات سے لے کر آپ کے حکومتی معاملات تک قرآن ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر چیز میں ہماری رہبری کرتا ہے۔ ہم عام طور پہ نماز روزے کے، طلاق نکاح کے مسئلے تو مولوی صاحبان سے یا علماء سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کر بیٹھا ہوں، یہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اپنے بقیہ معاملات، اپنے کاروبار کے معاملات عام طور پہ ہم علماء سے نہیں پوچھتے کہ ہمارے ان کاروباری مسائل کا قرآن نے کیا حل بیان کیا ہے یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حل بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو میں صحابہ کی تجارت پر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہم کریں گے اور اس میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے کہ صحابہ کرام کس طرح تجارت کیا کرتے تھے اور ان کے بزنس کا سٹائل کیا تھا اور ان کا طریقہ تجارت صحابہ کرام کا کس طرح تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو صرف آدھا کلو پنیر آپ کے پاس تھا، یعنی صرف آدھا کلو، آپ گھی کہہ لیں، آدھا کلو گھی آپ کے پاس تھا، اس کے علاوہ کوئی شے آپ کے پاس نہیں۔ اور آپ کو کہا گیا کہ حضرت سعد نے کہا کہ یہ میرے آدھے کھیت آپ کے ہیں، میرا آدھا گھر آپ کا ہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے آ گیا ہے، مجھے قبول ہے، لیکن میں یہ وصول نہیں کروں گا، اور مجھے صرف بتاؤ کہ مدینہ شریف میں مارکیٹ کہاں لگتی ہے، منڈی کہاں لگتی ہے، میں کاروبار کروں گا، میں بزنس کروں گا، میں خود کما کے کھاؤں گا، تمہاری طرف سے تحفہ ہے، تحفہ قبول ہے، لیکن میں یہ رکھوں گا نہیں۔ اور کہا کہ آپ تجارت کس سے کریں گے، تو آپ نے اپنے تھیلے سے نکالا آدھا کلو پنیر، کہہ رہے میں اس سے کاروبار شروع کروں گا، میں اس سے کاروبار شروع کروں گا۔ یاران گرامی، اندازہ لگائیں کہ ایک آدھا کلو یا کلو گھی سے آپ کہتے ہیں میں کاروبار شروع کروں گا، اور آپ نے جب اس سے کاروبار شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینے کے سب سے امیر آدمی بن گئے تھے، مدینے کے سب سے امیر آدمی۔ اور آپ اندازہ کریں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ وصیت کی تھی۔ آپ کی خیرات کی اگر میں مثالیں دوں تو بے شمار مثالیں ہیں، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے کل مال میں سے جنگ بدر کے اندر جتنے صحابی شریک ہوئے تھے ہر صحابی کو 100 دینار میرے مال میں سے دیے جائیں گے۔ جنگ بدر کے جتنے صحابی تھے ہر صحابی کو 100 دینار میرے مال میں سے دیے جائیں گے، اور دینار سونے کا ہوتا ہے، اور 4 دینار ہوں تو 1 تولہ سونا بنتا ہے، 4 دینار ہوں تو 1 تولہ سونا بنتا ہے تقریباً۔ تو اب 40 دینار پر 10 تولے، 80 دینار پر 20 تولے، اور 100 دینار پر 25 تولے، 25 تولے بنے نا۔ تو آپ یوں کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اعلان کے مطابق اور وصیت کے مطابق کہ غزوہ بدر کے جتنے بھی صحابی ہیں ہر صحابی کو میرے مال میں سے 100 تولے سونا دیا، 25 تولے سونا دیا جائے گا۔ تو اور اس وقت تاریخ میں لکھا گیا کہ کل صحابی جو غزوہ بدر کے وہ 313 تھے، اور اس وقت جو زندہ صحابی تھے، اس وقت جو حیات تھے، ان کی تعداد 100 تھی۔ اب 100 صحابہ کو 100 دینار دیا گیا، یعنی 25 تولہ سونا ایک صحابی کو، تو 100 صحابی ہیں تو 2500 تولہ سونا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال سے صرف صحابہ کرام میں تقسیم کیا گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اتنے امیر آدمی ہو گئے تھے، اور اپنا کاروبار تجارت شروع کتنے سے کی؟
آدھا کلو یا پونا کلو یا 1 کلو پنیر سے آپ نے شروع کیا، اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیلاً بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق